خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، ایک ہے آزادی، ایک ہے امتحان۔ اب جس طرح اللہ پاک نے ہمیں 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست کے نام سے ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا، یہ ہماری ہوگی آزادی۔ اب آزادی دے کر اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اللہ پاک اس نعمت کی شکر گزاری کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اے میرا بندہ اس میری نعمت کی نہ قدری کرتا ہے، یہ شکر گزاری کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو اب یہ آزادی میرے آپ کے لیے، جہاں آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے کئی سالوں سے، وہاں یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ اتنی بڑی آزادی اللہ نے ہمیں دی، یہ کس مقصد کے لیے ہم آزاد ہوئے؟ ہماری جو آزادی تھا اس کے پیچھے مقصود کیا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو کیوں آزاد کروایا انگریزوں سے، ہندوؤں سے، ان کی غلامی سے؟ ہم کیوں نکل کر ایک آزاد ریاست کی طرف آئے؟ ہمارا کیا مقصود تھا اس کے پیچھے؟ کیا ہمارے کھانے پینے میں کمی کرتے تھے؟ ہمارے رہنے سے؟ نہیں، وہ تو انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ ہی اسی لیے کیا تھا کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کہ اللہ پاک اتنی نعمتیں تھی ہندو پاک میں کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس لیے اس ظالم نے آ کے قبضہ کیا، جہاں پر کئی 100 سال سے مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی اور اس کو آگے ختم کیا۔ یہ سونے کی چڑیا تھی، اس لیے اس نے قبضہ کیا۔ کھانے پینے کی تو ساری نعمتیں تھی۔ تو اب جو آزادی تھی، اصل عقیدے کی آزادی، دین کی آزادی، اب اللہ نے ہمیں دین کے اعتبار سے ملک پاکستان کے اندر ایک آزاد فلاحی ریاست دی، تاکہ اب میرے بندے اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہر نعمت، جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، ہر نعمت کے پیچھے اس کی جو شکر گزاری ہے، اس کا انداز، اس کا طریقہ جدا ہے۔ دیکھیں، ایک تو شکر گزاری ہے نا، روٹی کھانے کے بعد الحمدللہ، کپڑا پہننے کے بعد الحمدللہ، ٹھیک ہے، گھر مل گیا الحمدللہ، سواری مل گئی الحمدللہ، یہ ایک عمومی شکر گزاری ہے۔ ہر بات پہ کیا اللہ جی الحمدللہ، بچے کیسے جی الحمدللہ، گھر کیسا جی الحمدللہ، کاروبار کیسا جی الحمدللہ، یہ ایک عمومی شکر ہے۔ ایک خاص شکر گزاری کہ جو مقصود ہوتی ہے، دیکھا ہر نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ علیحدہ ہے اور وہی مقصود ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب آپ اللہ پاک نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ شکر گزاری کا طریقہ اور بتایا۔ آپ کو سونے کی نعمت عطا فرمائی، سونے کی نعمت کے بعد شکر گزاری کا طریقہ اور سکھایا۔ کھانے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ الذی احیانا، نہیں کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر اس پاک ذات کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ سونے کے بعد کہتے ہیں شکر اس پاک ذات کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہ شکر گزاریاں علیحدہ۔ اسی طرح اللہ نے ملک پاکستان دیا، ہمیں اس کی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ جس مقصد کے لیے بنا آیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔